السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے ہی آئرہ اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو سامنے خاور کو دیکھ کر مکمل طور پر حیران رہ جاتی ہے اور فوراً کہہ دیتی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن خاور آئرہ کی تنہائی کا فائدہ اٹھانے لگتا ہے اور کچھ گھٹیا انداز میں کہتا ہے کہ تم اس کامیار کے ساتھ زبردستی کیوں بندھی ہوئی ہو، اسے چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں اس طرح گھٹ گھٹ کر جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ زبردستی آئرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ آئرہ کو درد ہوتا ہے اور وہ غصے میں کہتی ہے میرا ہاتھ چھوڑو۔ اسی وقت کامیار کی انٹری ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا خون کھول اٹھتا ہے، لیکن وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے کیونکہ وہ آئرہ کو یہ محسوس نہیں کروانا چاہتا کہ اسے واقعی کتنی پرواہ ہے۔ وہ ٹھنڈے انداز میں کہتا ہے کہ اگر تمہیں آئرہ سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو باہر جا کر ملو، یہ میرا کمرہ ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ کامیار کی یہ بات سن کر آئرہ کو بہت برا لگتا ہے اور وہ روتی ہوئی دادی کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ آئرہ کے گھاتے ہی کامیار خاور کو زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے آئندہ کبھی نظر مت آنا ورنہ۔ خاور کچھ ڈر کر وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کامیار سونے لگتا ہے تو آئرہ واپس کمرے میں آتی ہے اور اس کا غصہ پھٹ پڑتا ہے۔ وہ سیدھا جگ اٹھاتی ہے اور ٹھنڈا پانی کامیار کے سر پر ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے تم کس قسم کے انسان ہو؟ کوئی اجنبی آدمی تمہاری بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ یہ سب تمہاری غلطی کا نتیجہ ہے کامیار۔ تمہیں اندازہ ہے خاور کو ہمارے کمرے کے بارے میں کس نے بتایا؟ کامیار سوچ میں پڑ جاتا ہے کیونکہ خاور پہلے کبھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا، پھر اسے اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ آئرہ صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ سب تمہاری نام نہاد دوست فریحہ کا کام ہے۔ مجھے پورا یقین ہے اسی نے خاور کو بھڑکایا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ ایک لمحے کے لیے کامیار کے ذہن میں عجیب خیال آتا ہے، لیکن جیسے ہی آئرہ مضبوط لہجے میں کہتی ہے کہ اگر تم نے آج کے بعد فریحہ سے ملنا بند نہ کیا تو میں تمہیں واقعی طلاق دے دوں گی، یہ سنتے ہی کامیار کا سارا نشہ اتر جاتا ہے اور اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ سیدھا فریحہ کے گھر پہنچتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتا ہے۔ فریحہ کی امی میروم درمیان میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کامیار بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کامیار غصے میں کہتا ہے آنٹی میں نے فریحہ کو پہلے بھی ایک موقع دیا تھا، اسے دوست سمجھا تھا، لیکن یہ حد پار کر رہی ہے۔ امی کو پہلے سے شک تھا کہ فریحہ کچھ الٹا سیدھا کر رہی ہے، اب سچ سن کر انہیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ فریحہ سے کہتی ہیں کہ اگر تم نے کامیار اور آئرہ سے معافی نہ مانگی تو میں تم سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دوں گی۔ فریحہ ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی امی سے بہت محبت کرتی ہے اور انہیں دوبارہ تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اگلے ہی لمحے وہ کامیار کے ساتھ اس کے گھر جاتی ہے اور آئرہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے۔ آئرہ اس بار اسے معاف کر دیتی ہے، لیکن ایک شرط پر کہ تمہیں خاور کے خلاف پولیس میں شکایت کرنی ہوگی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ فریحہ مان جاتی ہے اور خود پولیس اسٹیشن جا کر شکایت درج کرا دیتی ہے۔ بیچارہ خاور جو فریحہ پر بھروسہ کر رہا تھا اب وہی اس کی دشمن بن جاتی ہے اور کامیار اسے گرفتار کروا دیتا ہے۔ اب اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ کیا جیل جانے کے بعد خاور سدھر جائے گا یا اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا؟ کیا وہ آئرہ کو پانے کے لیے کوئی نئی چال چلے گا؟ اور کیا کامیار اور آئرہ اب آخرکار ایک ہو جائیں گے یا زندگی پھر کوئی نیا موڑ لے آئے گی؟ دوستوں، یہ صرف ہماری پیش گوئی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔